اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آپ تقریریں سینکڑوں نہیں ہزاروں سنی ہوں گی، حدیثیں بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں کے تعداد میں سنی ہوں گی اب تک، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تفسیر بھی اور اس کے معنی مطلب بھی سنتے رہے ہوں گے، لیکن ان میں سے آپ کو کتنا یاد ہے، کتنا بھی آپ کے ذہن میں وہ بات بیٹھی ہوئی ہے یا وہ واقعات بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے سنے ہیں، آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ کچھ تقریریں ایسی ہوتی ہیں تو روز سنیے اور روز بھول جائیے، کچھ ایسی ہوتی ہیں 2-4 دن یاد رہتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں سال 2 سال یاد رہتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں تقریریں کہ وہ جو 50 سال یاد رہتی ہیں۔ جی ہاں، 50 سال یاد رہتی ہیں۔ آخر ان میں فرق کیا ہے؟ تو میں تھوڑا سا اس پہ گفتگو کر رہا ہوں جس پہ ہم نے دھیان دیا ہے، کچھ مارک کیا ہے۔ بات یہ ہے، بلکہ میں کچھ تقریر کو مالیہ واضح کر رہا ہوں کہ کون سی تقریر یاد رہتی ہے اور کس انداز کی تقریر کی ہوئی وہ یاد نہیں رہتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے ایک جو ہے نیاز صاحب ہیں، کانپور بابو پوروا کے رہنے والے، ان سے ہم نے تقریر سنی تھی قریب 50 سال، لا حول ولا قوت، 50 سال نہیں، کم سے کم 30-35 سال ہو گئے ہوں گے۔ بہرحال وہ آج بھی ہمیں یاد ہے۔ تو ان کی تقریر پہ جب ہم نے غور کیا تب ہم کو اندازہ لگا، اچھا یہ بات ہوتی ہے کہ جو تقریر آتی، انہوں نے اتحاد پہ تقریر کی، تو انہوں نے اس طرح سے تقریر کی۔ شاید آپ کو یہ تقریر سن کر کے آپ کو بھی یاد رہے میری طریقے سے۔ تو انہوں نے کہا، سمندر ہوتے ہیں، صاف پانی ہی پانی ہوتا ہے، اس میں دور جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ پانی ہی پانی دکھائی پڑتا ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، بہت بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، تو نہ معلوم کتنا مال، کتنی اس کے اوپر چیزیں وہ لاد کر کے ادھر ادھر جایا کرتے ہیں۔ اور جب اس سمندر میں طوفان آتا ہے اور وہ بڑے بڑے جہاز جب وہ طوفان آتا ہے، وہ بڑے بڑے جہاز ان کو سمندر میں ڈبو دیتا ہے، اتنے وزنی، اتنے بڑے جہازوں کو۔ محترم، اسی پانی کو، اسی سمندر کے پانی کو 150 بالٹی ایک ریت میں ڈال دیا جائے، 1000 2000 لاکھ بالٹیاں اگر ایک خشکی پہ ڈال دیا جائے، اور اس سے کہا جائے کہ اب ڈبو وہی جہاز جو تم نے ڈبایا تھا سمندر میں، اب ڈبوئیے وہ جہاز جس کو تم نے غرق کیا تھا۔ ارے وہ جہاز ڈبانا تو درکنار، اپنا وجود ہی کھو دیتا ہے۔ جی ہاں، اپنا وجود ہی کھو دیتا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ دور سے ایک مسافر اونٹ کا سفر کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ پہلے کی سفر مہینوں 2 مہینے کے ہوا کرتے تھے۔ بیچارہ تھکا ہارا بستی کے قریب پہنچتا ہے، ایک اونٹ کو ایک پیڑ سے باندھ دیتا ہے، رات میں اس کا اونٹ کھل جاتا ہے، وہ پاس کی لہلہاتی ہوئی کھیتی کھیتی چر ڈالتا ہے،
صبح کھیت کا مالک آتا ہے, وہ ناراض ہوتا ہے, تم نے ہمارا سب کھیت ناش کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اب ہم کیسے اپنے بچوں کو پالیں گے, یہاں کہاں سے ہمارا گل آئے گا. بات اتنی بڑھی کہ وہ اونٹ والا شخص اس آدمی پہ حملہ کر دیتا ہے اور کچھ ایسی چیز اس کے مار دیتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے, وہ بیچارہ مر جاتا ہے. صبح جب اس کے گھر والے پہنچتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ ہمارے شخص کو کسی نے مار دیا. دیکھا وہ وہاں پر پڑا ہوا بیچارہ مرا ہوا. معاملہ قاضی کے پاس پہنچا. قاضی نے حکم دے دیا کہ خون کا بدلہ خون, اس کی کوئی دوسری سزا نہیں. وقت دیا جاتا ہے کہ یہ اتنا وقت تمہارے لیے ہے. کچھ دن مقرر کر دیے گئے, ٹائم مقرر کر دیا گیا. اس شخص نے کہا, قاضی نے کہا اس پردیسی انسان سے, پردیسی مسلمان سے, تمہارا اس مجمع میں کوئی ہے جاننے پہچاننے والا, ضمانت لینے والا؟ اس نے کہا میرا یہاں اس میں کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں, میں دور کا پردیسی ہوں, قریب کا نہیں ہوں. قاضی نے اعلان کیا, ہے کوئی شخص جو اپنے مسلمان بھائی کی ضمانت لے لے. مجمع میں سناٹا چھا گیا, سانپ سونگھ گیا سب لوگوں کو, کسی کی آواز نہیں نکلی. ایک شخص مجمع کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اس مسافر کی ضمانت لیتا ہوں. اور وہ پردیسی اس لیے ضمانت مانگ رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر دوسرے لوگوں کا قرض ہے, پیسہ ہے, میں اس کو واپس دے دوں گا اور واپس آ جاؤں گا. بہرحال کہتا ہے کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. لوگوں نے کہا تم کو پتہ بھی کچھ ہے, جانتے ہو ضمانت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ شخص واپس نہیں آئے گا تو تم کو پھانسی دے دی جائے گی, یہ جانتے ہو نا. جیسے ہمارے ادھر کہتے ہیں گپ سے تم نے ضمانت لے لی, اب جھیلو مزہ. تو اس نے کہا سمجھتے ہو پھانسی ہو جائے گی تم کو پھانسی اگر یہ شخص واپس نہیں آیا؟ کہا ٹھیک ہے, ہم کو منظور ہے, ہم جانتے ہیں اگر یہ شخص واپس نہیں آیا تو پھانسی ہم کو جھیلنی پڑے گی, ہماری پھانسی ہو جائے گی. وقت آ گیا, وہ ٹائم نکل گیا, مجمع اکٹھا ہوا. دھیرے دھیرے وہ ٹائم بھی آ رہا تھا. اب لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے. جس راستے سے مسافر آیا تھا اسی راستے کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے. ابھی کوئی دکھ نہیں رہا, ابھی کوئی آ نہیں رہا. سارے لوگ جو وہاں پر موجود تھے اس ضمانت لینے والے کا چہرہ دیکھ رہے تھے. اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ اب بیچارے کی جان چلی جائے گی, اب بیچارے کی جان چلی جائے گی. اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے کتنا اداس ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اتنے میں کیا ہوتا ہے, ایک دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی, دھول اڑتی ہوئی نظر آئی. اس دھول کی طرف سارے لوگوں کی نگاہیں اٹھ گئیں. دیکھتے دیکھتے اس دھول کے اندر سے ایک اونٹ چیرتا ہوا سوار آ رہا ہے. اونٹ کو دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے, چلا آ رہا ہے اور چیخ چیخ کر رہا ہے
जाओ मैं आ गया हूँ। जब वो पास आ गया तो लोगों के जान में जान आई, और जो इस बेचारे पे तरस खा रहे थे उनको भी थोड़ी सी तसल्ली हुई। जब ये वक्त शख्स वापस आ गया और उसने कहा मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अपने वक्त से पहले नहीं आ सका। मोहतरम, जब ये शख्स इस तरह से बात की तो जिसका आदमी कत्ल हुआ था उसके माँ बाप ने, उसके घर वालों ने कहा मैंने अल्लाह वास्ते इसको माफ़ किया, मैं अल्लाह वास्ते इसको माफ़ करता हूँ। बहरहाल माफ़ीनामा आ गया, तब उसको माफ़ कर दिया गया, उसको फांसी नहीं दी गई। अब लोगों ने पूछा उस शख्स से जिसने ज़मानत ली थी, अच्छा ये बताओ, तुम ना इसको जानते थे ना पहचानते थे, तो तुमने ज़मानत क्यों ले ली? उसने जो जवाब दिया मोहतरम वो सुनने के काबिल है। उसने जवाब ये दिया कि जब हश्र के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी और वो ये बात पूछेंगे क्या एक मुसलमान की ज़मानत हमारे शहर में मदीने में लेने वाला नहीं था, तो उस वक्त मैं क्या मुंह अपना दिखाता। सिर्फ इस बात को कि मेरी निगाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना शर्मिंदगी से नीची हो और आप ये कहें कि हाँ कोई शख्स था मेरे शहर में जिसने एक मुसलमान भाई की ज़मानत ली। मुसलमान का भाई है, इसलिए किसी ने इसकी ज़मानत मुसलमान की ले ली। तो यह चीज़ जहन में आई और मैंने इस बंदे की ज़मानत ले ली। मोहतरम, इससे ये पता चलता है कि अगर हम इत्तिहाद में रहेंगे, एक रहेंगे, फूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, तो समंदर के जहाज को भी हमारे अंदर डुबोने की ताकत होगी। अगर हम बिखर जाएंगे तो अपना वजूद ही खो देंगे, जैसे समंदर के पानी को रेगिस्तान में रेत में डाल दिया जाए, वो उसका वजूद ही खो जाता है। दूसरी बात यह है मिली हमें कि मुसलमान का भाई है, ज़बान से तो कहते हैं लेकिन ये बात हमारे दिल में नहीं उतरती। इसीलिए आज ये बात सामने आ रही है कि एक मुसलमान की ज़मानत लेने वाला उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, और एक शख्स ने अपनी जान की बाजी लगा करके ज़मानत ले ली थी, इसलिए कि ये हमारा भाई है, हमारा मुसलमान भाई है। तो अज़ीज़ मोहतरम, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारी मालूमात कितनी भी हो जाए, कितनी भी बढ़ जाए, कुछ हासिल होने वाला नहीं जब तक हमारा उस पर अमल नहीं होगा। अमल हो चाहे छोटा, लेकिन अमल होना चाहिए। अल्लाह पाक से मज़ीद दुआ है अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।